جی ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج بات کریں گے دو موضوعات پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ کا امکان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت سے رپورٹس ایسے آ رہے ہیں، ایران پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ ایران نے ایک گولڈن اپرچونٹی، مطلب ایک سنہری موقع جو ہے وہ ضائع کیا امن کے حوالے سے، اور شاید بعض لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایران کی یہ جو ضد تھی اس کا نقصان ایران ہی کو ہوگا، لیکن دوسری سائڈ پہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے اسی حوالے سے، اور اسٹریٹ آف ہرموز اور گلف آف عمان میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی افغانستان کا فرنٹ جو ہے وہ گریجولی گرم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنڑ باجوڑ سیکٹر پہ، نورستان چترال سیکٹر پہ اور خوست وزیرستان سیکٹر پہ مسلسل بارڈر کے ساتھ بمباریوں اور حملوں کے جو رپورٹس ہیں وہ آ رہے ہیں۔ کچھ ایسے رپورٹس بھی آ رہے ہیں کہ پاکستان نے اکراس دا بارڈر جو ہے سٹرائکس کیے ہیں، ڈرونز کا استعمال کیا ہے یا لانگ رینج آرٹلری کا استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ اس وقت ایک گروئنگ پرسیپشن ہے، ایک بیانیہ، اور خاص کر ویسٹرن کیپٹل میں اور ریجنل کیپٹل میں، کہ افغان طالبان کا جو نظام ہے یہ چل نہیں سکتا، یہ بہت جلد کولیپس ہوگا۔ کولیپس ہونے کی صورت میں پوسٹ طالبان کیا سیناریو ہوگا اور کون اس کو ریپلیس کرے گا، یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں میٹر آف کنسرن ہے۔ پاکستان بھی اسی حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہے کہ اگر طالبان نہیں تو پھر کون، اور اگر کیا طالبان کے بعد کوئی ایسا ہے جو کہ افغانستان کو نہ صرف ٹیک اوور کرے بلکہ افغانستان کو جو ہے سٹیبلائز بھی کرے، تو یہ مطلب ایک ڈسکشن شروع ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کا جو اینڈ ہے یا ان کا جو اختتام ہے، نہ صرف اس پہ بیرونی کوئی پریشر نہیں ہے اس وقت پوری دنیا کی طرف سے، نہ امریکہ کی طرف سے نہ کسی اور ملک کی طرف سے، انٹرنل جو ان کی جو سچویشن ہے افغانستان کی اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ دو اہم ایشوز ہیں اسی حوالے سے۔ پہلے بات کرتے ہیں جی امریکہ اور ایران کے حوالے سے۔ دیکھیں اس وقت ایران کے خلاف امریکی جنگ جو ہے وہ تو لیٹرلی جاری ہے، اور وہ ایسا کہ جب آپ کسی ملک کی بلاکیٹ کرتے ہیں، اس کی اکنامک بلاکیٹ کرتے ہیں، دس از کالڈ این ایکٹ آف وار، کیونکہ پاکستان کے اگر آپ نیوکلیر ڈاکٹرین دیکھیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کراچی کی بلاکیٹ کی گئی، اگر پاکستان کی سمندری راستوں کی بلاکیٹ کی گئی تو ان دیٹ کیس پاکستان میں یوز، مطلب یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک ویپنز ہے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی یہ جب سے یہ بلاکیٹ سے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، یہ جو امریکہ نے بلاکیٹ کیا ہے اسٹریٹ آف ہرموز گلف آف عمان کا، تو ایران کی طرف سے اس پہ خاموش ہے، ایران ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے۔ وائی ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے؟ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ مسلسل جو ڈیموکریٹس ہے اور ریپبلکن، اپنی ریپبلکن سے بھی اس پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، بڑا ان پاپولر ہوتا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ ایک لمیٹڈ سکیل پہ دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے ایران کے خلاف۔ لیکن ساتھ ہی اس نے جو ایرانی شپ جو ہے جو قبضے میں لیا تھا اس کی کرو کو بھی جو ہے وہ ریلیز کر رہا ہے، مطلب ہے کہ پازیٹیو سگنلنگ بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ وہ میسج بھی دے رہا ہے ڈائلاگ کے حوالے سے، جی ٹیلی فون پہ بات کریں گے اور جب وہ تیار ہو جائے گا تو مجھے بتا دیں گے۔ اسی سائڈ دوسری سائڈ سے ہامنائے صاحب کا جو مشتبہ ہامنائے صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ نیوکلیر حوالے سے تو ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، وہ دوسری سائڈ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ نیوکلیر سے کم تو بات نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی جو سٹیٹس ہے وہ ایز اے نیگوشیٹر ہے، مطلب ہے کہ پاکستان از تھرڈ پارٹی ٹو دا نیگوشیشن، امپورٹنٹ رول ہے دونوں ملکوں کا، اس پاکستان پہ ٹرسٹ ہے۔ پاکستان از گو بٹوین کر رہا ہے، افغان دونوں کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے ان سے ان کو مینیملسٹ پوزیشن پہ لے کے آئے۔ دونوں جو ہے ہاٹ اینڈ کولڈ بلو کر رہے ہیں لیکن دونوں جنگ کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ دی ریزن از، ایک تو ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، ڈیفینیٹلی ایران نے ریسسٹ کیا ہے، لیکن اس وقت اگر ہم حالت دیکھیں ایران کی، یہ جتنا بلاکیٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے اس کا نقصان ایران کو ہوگا۔ ایران کے عوام جو ہے اس جنگ سے پہلے اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے ہوئے تھے، وہ احتجاج کر رہے تھے، کیونکہ ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لوگوں کی زندگی بہت زیادہ اچیرن ہو چکی ہے۔ اب مزید یہ جنگ اگر چل
اگر یہ لمبی ہوتی، ابھی تو ٹھیک ہے ایک مہینہ جو ہے جذبات پہ امریکہ نے حملہ کیا ہے، ایک نیشنلسٹ موو جو چلی اس نے لوگوں کو تھوڑا سا ان کے جو مسائل تھے ان سے اٹینشن ڈائیورٹ کیا ہے، لیکن اب دوبارہ جو ہے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کب تک ایران کی یہ حالت رہے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ ایران بھی جنگ کی طرف نہیں جانا چاہ رہے. امریکہ بھی انٹرنل دباؤ بہت زیادہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو حالت ہے اس وقت، ابھی ایگریمنٹ کہاں پہ ہوگی؟ لاسٹ جو 2015 میں ہوا تھا نیوکلیر کے حوالے سے وہی ہوگا، آگے لے کے جائیں گے یا کوئی نیا؟ میرے خیال میں جو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ سفارتکاری کو موقع دیا جا رہا ہے تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ کو اڈاپٹ کیا جائے، ہر ایک ایشو کو ایڈریس کیا جائے، اسٹیٹ آف ہارموز کو بھی ایڈریس کرے، سینکشنز کو بھی ایڈریس کرے، منجمد اکاؤنٹس کو بھی ایڈریس کرے، ایران کے جو پراکسیز ہے مڈل ایسٹ ریجن میں اس کو بھی ایڈریس کرے، مڈل ایسٹ کے جو کنسرن اسپیشلی گلف کنٹریز کے جو کنسرن ہے ایران سے اس کو بھی ایڈریس کرے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حل طلب ہے اور وہ ایک دو سیٹنگ میں نہیں ہو سکتی. میڈیا گلیئر سے آؤٹ لگے سا رہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے، وہ مطلب ہے کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دونوں سائڈ سے، ایران سائڈ سے بھی اور امریکی سائڈ سے بھی، لیکن سپیس دیا گیا ہے نیگوسیشن کو، سفارتکاری کو، اور یہ اچھا، اور میرے خیال میں اس کے بہت جلد نتائج جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اچھے آؤٹ کم ہوں گے اور دونوں کے لیے ون ون سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے. کیونکہ بہت مشکل ہے کہ اگر امریکہ یہ پرسیپشن چلی گئی کہ امریکہ جنگ ہار گیا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایسا ایگریمنٹ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ سائن کرے. اسی طرح ایران کے لیے بھی دونوں جو ہے اپنے عوام کو ویکٹری سیل کریں گے، تو ایسے ہی ایگریمنٹ پہ بات ہو رہی ہے ون ون سچویشن کریٹ کرنے کے لیے. باقی میرے خیال میں ایکٹیو وار کے امکانات بہت کم ہے، بہت محدود ہے، اور لیکن یہ اسٹریٹ آف ہارموز اور جس طرح یہ گلف آف عمان کی جو بلاکٹ ہے اس سے بھی پوری دنیا کی معیشت پہ بہت زیادہ خراب اثر ابھی تک پڑتا آ رہا ہے. افغانستان کے حوالے سے، اس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ 3-4 سیکٹر پہ افغانستان کی طرف سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں، کراس بارڈر جو ہے مارٹر گولے فائر کیے جا رہے ہیں اور اس سے کافی نقصان ہو رہا ہے. پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اسپیشلی کونر سائڈ پہ لانگ رینج آرٹلری یوز کی ہے، اور اس کے دوسری سائڈ پہ کچھ رپورٹس ایسے ہیں کہ نان ملٹری سائٹس لگے ہوئے ہیں. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ افغانستان میں تھوڑا سا ڈسٹنکشن کم ہو گیا ہے، کیونکہ افغان طالبان یوزولی پاپولیشن ایریاز کو، عوامی علاقوں کو یوز کر رہے ہیں ڈمپنگ آپ ایمونیشن کے لیے، اپنی جو ملٹریز کو ان کو ڈپلائی کرنے کے لیے، یا ان کے جو دیگر میلیٹنٹس کو جو ہے ان کو راستہ دینے یا ان کو رکھنے کے لیے. تو یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. اب پاکستان کا میرے خیال میں ارومچی سے تو پاکستان کی اتنی امیدیں نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ارومچی کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ بھی ایشو نہیں کیا گیا ہے. پاکستان کا ڈائلاگ بھی افغان طالبان کے ساتھ اتنا جو ہے پر امید نہیں ہے. ڈیفینیٹلی دنیا چائنیز چاہ رہے ہیں، سعودیز چاہ رہے ہیں، قطریز چاہ رہے ہیں، ترکیز چاہ رہے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کہتے ہیں لیٹس ڈو دا ڈائلاگ. لیکن ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، جس طرح چائنیز کے جو اسپوکس پرسن نے کہا تھا کہ یس پاکستان اور افغانستان کے درمیان صرف ایک ہی مطالبہ، ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے دہشت گردی کا. اب آہستہ آہستہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان نہ بارڈر کا مسئلہ ہے کوئی، نہ ان کے درمیان کوئی ریفیوجیز کا مسئلہ ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ٹیررزم کا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کافی حد تک ابھی اس جھگڑے سے، اس لڑائی سے، پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے سے شاید تھوڑی دیر کے لیے اس کو وہ سسٹین کر سکے اپنے آپ کو. لیکن اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے دارالخلافوں میں، ورلڈ کیپٹل میں ایک بات چلتی آ رہی ہے کہ افغان طالبان کا جو نظام ہے یہ بہت جلد کولیپس ہوگا، یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے جو وہ چلا رہے. اب اگر یہ نہیں ہوگا تو آگے کیا ہوگا؟ ابھی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کیس آف کولیپس آف دا طالبان ریجیم تو ویکیوم کون فل کرے گا؟ کیا کوئی اسٹرانگ اپوزیشن ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ باتیں شروع ہو گئی ہے. کبھی مطلب یہ ہے کہ ترکیے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، کبھی لندن میں ہو رہی ہے، کبھی یورپ میں ہو رہی ہے، جگہ جگہ پہ ڈسکشن شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کے حوالے سے باہر سے تو کوئی پریشر نہیں ہے اس پہ،
کسی ملک سے اس پہ پریشر نہیں. امریکہ اس کو ہر ملینز آف ڈالر جو ہے 48 ملین ڈالر جو ہے وہ ہر ہفتے بھیج دیتے ہیں, وہ سسٹین کر رہے ہیں. لیکن ان کے جو خود اقدامات لیے گئے ہیں, جیسے پاکستان کے ساتھ بارڈر بند ہے, ٹریڈ بند ہے, سارا ایکسپورٹ امپورٹ بند ہے. افغانستان کے جو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور لیتا ہی نہیں. یہ پشاور اور کوئٹہ میں اس کو بیچا جا سکتا ہے, باقی اس کے لیے کیا تربوز آپ کدھر سے لے جائیں گے؟ ترکمانستان میں لے کے جائیں گے, ایران میں, وہاں پہ تو اپنے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. سارے مارکیٹ کو بند. ابھی جو ہے بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا اگر یہ سیزن جو ہے فروٹس کا, یہ بھی افغان جو زمیندار ہے ان پہ خراب گزرے گی. تو اس طرح آہستہ آہستہ ان کے خلاف انٹرنلی ایک موومنٹ چلتی آ رہی ہے. اب انٹرنیشنل کے ساتھ یہی فکر ہے کہ اگر یہ کولیپس ہو جاتے ہیں تو who will replace them. تو یہ ایک بات چلنے کے لیے, اور میرے خیال میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اسی حوالے سے پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے آوازیں آ رہی ہے کہ لیٹس انگیج دا ادر. اجازت دیجیے, اللہ.